السلام علیکم پاکستانیوں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ بہت سارے جو افسران ہیں وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، تو آج بہت بڑا حکم تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ستار نے خصوصی طور پر جو ہے وہ دیا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو گرفتار کیا جائے، ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ چاروں آئی جیز کو کہا، آئی جی اسلام آباد کو کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اطلاعات آئیں کہ وہ تو جناب اڑان بھر چکے ہیں، وہ تو عمرے کے لیے جا چکے ہیں، حالانکہ منع کیا گیا تھا کورٹ کی جانب سے۔ تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن جو ہیں، ان کے حوالے سے پہلے بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے حوالے سے کہا تو کہا گیا کہ جی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی کو جو ہے وہ ہم تبدیل کر رہے ہیں، اور اس پر وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، لیکن پھر انہیں روک لیا گیا۔ غالباً وہ روکنا اس لیے تھا کہ اسلام آباد کی جو مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ وہ 3 سیٹیں حاصل کرنا تھا، جس کا انتظام کرنے میں انہوں نے ماشاءاللہ ایسی پھرتیاں دکھائیں کہ بالآخر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن معطل کروانا پڑے، اور ڈاکٹر طارق فضل تو جو ہیں وہ بالکل لڑنے جھگڑنے پر آ گئے میڈیا کے ساتھ۔ جب ان سے بات کی گئی کہ فارم 45 آپ کے پاس ہیں، تو وہ ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں متی اللہ جان، ان کے ساتھ جو ہے وہ الجھنے پر آ گئے۔ تو اسی طرح کی صورتحال کا جو ہے وہ بلاول نے کیا جی کہ متی اللہ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سے ثبوت ہیں، آپ کے پاس کیسے ثبوت ہیں۔ تو میں تو وہاں ہوتا تو میں یقینی طور پر بلاول بھٹو سے یہ کہتا کہ جناب بلاول بھٹو صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ثبوت جو ہیں وہ کن کے پاس ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ علیہ انتخابات سے قبل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو پھر دھوکہ دیتے رہے، ان سے جھوٹ بولتے رہے، ان سے یہ کہتے رہے کہ جناب میں آؤں گا تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا۔ آپ نے بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کے ورکرز سے جھوٹ بولا ہے، اور یہ دھوکہ نہیں ہے۔ کیا یہ ثبوت نہیں ہے آپ کے لیے؟ کافی نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کر جو ہے وہ انتخابات میں کہا کہ جناب میں آ جاؤں گا، میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، میں مقابلہ کروں گا؟ جناب یہ تو باقی سب کہانیاں ہیں، آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ اور کیا آپ کی پارٹی نے پریس کانفرنس نہیں کی کہ آپ کو جو ہے وہ لاہور سے ہروایا گیا، پھر اچانک آپ بغلگیر ہو گئے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کل کو جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں یہ پی ایم ایل این سب کچھ ایسا کر رہی ہے، تو یہ کھیل اب نہیں چلے گا۔ یہ اس دور میں اس طرح کی کہانیاں چلتی نہیں ہیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ مصدقہ ثبوت۔ تو مولانا فضل الرحمان آپ کی کے حوالے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے نا، جس میں آپ بھی بعد میں حصے دار تھے۔ تو یہ سوال تو مولانا فضل الرحمان سے آپ کا بنتا تھا کہ مولانا صاحب آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اور جس میں آپ مجھ پہ بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی پہ بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ نے پیپلز پارٹی سے مطالبہ پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں کیا مولانا سے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ سابق آرمی چیف جو ہیں جن کے حوالے سے ذکر کیا آپ نے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں آپ نے مورد الزام ٹھہرایا، تو ہمیں بتائیں جی کہ ہم کہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ آپ کب نہیں ملے ہوئے تھے جناب عزت مآب محترم و مکرم چیئرمین صاحب؟ اب آپ روٹی کو اچھی لوگ نہیں کہتے، لوگ سب سمجھتے ہیں، لوگ سب جانتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ بھی پورا سچ بولیں نا، آدھا سچ نہ بولیں۔ اپنا غصہ جتنا متی اللہ جان پہ نکال رہے ہیں، اتنی ہی جرت کے ساتھ آپ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر میجارٹی لی ہے، اور لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ ان کو دیا ہے۔ پنجاب سے جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بالکل نیچے گئی ہے، تو آپ بھی تو مانے نا۔ اسلام آباد سے آپ بالکل وائپ آؤٹ ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کو کچھ مطلب ووٹ تو دور کی بات ہے، کچھ نہیں ملا۔ تو آپ کو بھی پوری طرح سچ بولنا چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اب ایسا نہیں چلے گا۔ اور یہ جو بار بار کہتے تھے کہ جی کہ نہیں جناب دیکھیں وہ ریگنگ نہیں ہو رہی، وہ دیکھیں کمشنر کا بیان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی کمشنر کا بیان اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اس کو کمشنر کیوں لگایا؟ آپ کی حکومت میں تھا، پی ڈی ایم کی حکومت میں تھا، جس میں بلاول وزیر خارجہ تھا، جس میں جناب وزیر اعظم تھے جناب عزت مآب شہباز شریف صاحب، اور دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو آپ نے لگایا تھا نا چیف کمشنر جو ہے وہ راول پنڈی کا، وہ کسی اور نے تو نہیں لگایا تھا۔ تو اس کا جواب تو جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے۔ وہ اس کا پاس جو وہ بات کر رہا ہے وہ جناب اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بات کریں تو آپ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گی۔ اس طرح معاملات جو ہیں وہ چلتے نہیں ہیں۔ دوسری جانب
جو ہے وہ سینٹ کے اندر ایک دفعہ پھر دھاندلی کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دی. دھاندلی کے حوالے سے قوم پرست جماعتیں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ یک زبان ہو کر جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح دھاندلی ہوئی. اور اس میں سب سے جو اہم بات تھی وہ اون عباس، سینیٹر اون عباس تھے. دل ہلا دینے والی گفتگو جو انہوں نے کی پارلیمنٹ کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ اون عباس کی تقریر کے وہ چند الفاظ جو ہیں وہ آپ ضرور سنیں کہ وہ وہاں کیا کہہ رہا ہے، کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کیا میرا جرم یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو زندہ لاش سمجھتا ہوں. اون عباس نے سینٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر کیا کہا، ذرا سنیے گا. اس 11 مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر، اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا سر، 9 مئی کے بعد روپوش ہو گئے. 4.5 مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر. کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، بچے لے کے در بدر گھرتے رہے سر. جگہ ختم ہو گئی، گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی. مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے. 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے، اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے؟ میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر، لیکن مسکرا رہا ہے. اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے. 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. 8 فروری کو جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر. جو سیٹیں ہم 136 40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی، اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں. تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر، ہماری سنیے. جی پاکستانیوں، یہ تھی وہ جناب تقریر جو میں کہہ رہا تھا کہ دل ہلا دینے والی ہے. اور ساتھ ہی مشاہد حسین سید نے عمران خان اور تمام پی ٹی آئی کے جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں ان سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور یہ مطالبہ سینٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. محمود خان اچکزئی جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن کا مینڈیٹ ہے ان کو دیا جائے. اور اختر مینگل جو کل تک جو ہے وہ اتحادی حکومت اور پی ڈی ایم کا بھی حصہ تھے، انہوں نے بھی کچھ سوال کیے ہیں، بڑے چپتے ہوئے سوال کیے ہیں. انہوں نے دھاندلی کا کہا ہے کہ جی یہ دھاندلی زدہ الیکشنز ہیں اور اس کے نتائج کو اچھے برآمد نہیں ہوں گے. تو اس طرح کی جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، یہ جو دن بدن جتنا جو ہے وہ پارلیمان کو ڈیلے کرنے میں، وزیر اعظم بنانے میں جتنی دیر ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ اس سے فرسٹریشن لوگوں کی بڑھے گی، لوگوں کی نفرت جو ہے وہ بڑھے گی. ووٹ کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، اور آگے مل کر جو ہے وہ آگے چلنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، کسی ایک شخص کی نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے خدا کے لیے اب بھی کوئی اچھا فیصلہ کر لیں. کیونکہ اب بھی اگر تاریخ سے اور 8 فروری کے رزلٹ سے کسی نے کچھ نہ سیکھا تو پھر مورخ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور پھر جو ہے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جناب پاکستانیوں کی اکثریت کا یہ فیصلہ تھا جس کو اقلیت نے زبردستی اپنے فیصلے کو مسلط کرنے کے چکر میں پاکستان کے مستقبل کے ساتھ اچھا نہیں کیا. نہ مورخ آپ کو معاف کرے گا، نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی. اس لیے خدا کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے سب مل جل کر جو ہے وہ جمہوریت کو آگے بڑھائیں، پارلیمان کو آگے بڑھائیں، جس کا جو حق ہے اس کو دیں، اور پارلیمان کے اندر جو ہے
وہ جمہوری سسٹم کو جو ہے وہ مزید مضبوط بنائیں، تمام سیاسی قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے، اور پاکستان کی آنے والی نسل کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ان کا جمہوریت پر اعتماد جو ہے وہ بڑھے، تاکہ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو سکے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔